إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 72 سے آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے ایک جان کو قتل کیا اور پھر اس کا الزام دوسروں پر ڈالنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے فرمایا کہ اس کا ٹکڑا یعنی گائے کا ایک ٹکڑا اس کو مارو۔ کس کو؟ مقتول کو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردے زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ بنی اسرائیل نے ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ گوشت کا ٹکڑا، وہ جو مقتول تھا، مرا ہوا قتل کیا ہوا شخص تھا، اس کو مارا تو اس کے حلق سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس نے اپنے چچا زاد بھائی کے بارے میں بتایا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اب چونکہ جو قتل ہوا تھا وہ خود منہ سے بول کے کہہ رہا تھا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا، تو چاروں نہ چار اس کو بھی اس بات کا اقرار کرنا پڑا کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر قصاص کا حکم لگایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرنے کے اس واقعے کو قیامت کے دن جب وہ مردوں کو زندہ فرمائے گا وہ ارشاد فرما رہا ہے، وہ دلیل دے رہا ہے، کیونکہ وہ مردے زندہ کرنے پر قادر ہے، اور روز جزا مردوں کو زندہ کرنا اور حساب لینا حق ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہیا کالحجارۃ او اشد قسوہ، پتھروں کی طرح یا پھر ان سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے تو بے شک کچھ ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہہ نکلتی ہیں۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ ان میں سے ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں، یعنی اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، تو ان سے کہا گیا کہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہیں کی، اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ جیسے پتھر ہیں۔ آپ دیکھیں پتھر کتنے سخت ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ پتھر تو وہ ہیں کہ ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے، نہریں نکلتی ہیں، اور وہ خوف الہی سے گر جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اگر پتھروں کا یہ حال ہے تو انسان
جس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عقل اور شعور عطا کیا ہے، اس کے حواس اتنے قوی ہیں، اس کی عقل اتنی کامل ہے، اس کے دلائل اتنے ظاہر ہیں، اور اس کے پاس عبرت اور نصیحت کے ہر طرف مواقع اور نمونے موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہو۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، اَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، اے مسلمانوں کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، تمہارا یقین کر لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اور ان میں سے ایک گروہ تو وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ، کیا کرتا تھا؟ سننے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتا تھا، سمجھ کر، جان بوجھ کر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے تھے، یعنی کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتے اور پھر دیدہ دانستہ اس کو تبدیل کرتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جو یہ کر رہے تھے یہ وہ بھی جانتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں نے جو توریت شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان ہوئے تھے ان کو تبدیل کیا، یعنی جو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں موجود تھیں ان کو بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے ہوتے ہیں، تنہا ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، کیا جو اللہ نے ہم پر کھولا ہے تم انہیں بیان کرتے ہو؟ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے لیے حجت قائم کریں، تم پر دلیل لائیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہودی منافقوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جب وہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے، اور یہ ساتھ کہتے کہ تم حق پر ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول بھی حق ہے، اور ان کی تعریفات، ان کی صفات ہم نے اپنی کتاب میں توریت شریف میں دیکھی ہیں۔ جب وہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے، ان کے جو سردار تھے وہ ان کو کہتے کہ تم مسلمانوں کے سامنے یہ بات کیوں کہتے ہو جو ہماری توریت میں بیان ہوئی، تاکہ وہ دنیا میں بھی کہیں کہ بھئی یہ تو خود منہ سے بول کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو حضور کے بارے میں آپ کہتے ہو، مسلمان کہتے ہیں، وہ ہماری توریت میں بھی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر حجت قائم کرے گا کہ تم تو خود اپنے منہ سے یہ اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عقل انہیں نہیں ہے، کیا ان کو نہیں پتا کہ اگر ادھر ان کے پاس جا کے کوئی اور بات کرتی ہیں، ان کے پاس آ کے کوئی اور بات کرتی ہیں، تو جو کچھ بھی یہ چھپا رہے ہیں یا ظاہر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اور ان میں کچھ ان پڑھ ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر من گھڑت باتیں اور نرے گمان میں، وہم و گمان میں پڑے ہوئے ہیں، کتاب نہیں آتی، صرف مفاد پرست سرداروں کی وجہ سے جو ہے وہ الٹے سیدھے گمان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنی ہاتھوں سے لکھتے ہیں۔
ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، یا اللہ کی کتاب ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کی تھوڑی سی قیمت وصول کریں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے ان کے ہاتھوں کے لیے جنہوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہوئے تو جو تورات کے عالم تھے، سردار تھے، اب ان کو اس بات کی فکر لگ گئی کہ اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دی اور ان کی صحیح صحیح نشانیاں جو تورات میں بیان ہوئی بیان کر دی، تو پھر ہماری سرداری کا کیا بنے گا، ہماری روزی روٹی کا کیا بنے گا۔ تو انہوں نے تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، حلیہ شریف تک بدل دیا۔ مثلا تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف یہ لکھے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت ہیں، آپ کے بال خوبصورت ہیں، آپ کی آنکھیں سرمگی ہیں، آپ کا قد درمیانہ ہے۔ اس کو مٹا کر انہوں نے یہ بتایا کہ وہ بڑے لمبے قد کے ہیں، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، بال الجھے ہوئے ہیں۔ یہی لوگوں کو بتاتے رہے اور سمجھتے کہ لوگ حضور کو اس کے خلاف پائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ ہمارے ہی گرویدہ رہیں گے اور ہماری کمائی میں فرق بھی نہیں آئے گا۔ اس بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے تورات میں من گڑت باتیں لکھی اور پھر ساتھ میں ظلم یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور صرف اس لیے کہ تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ تو جو کچھ یہ کرتے ہیں یہ ان کو تباہی و بربادی کی طرف لے کے جا رہا۔ وقالو، اور بولے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی صرف گنتی کے دن۔ کون سے گنتی کے دن؟ وہ 40 دن جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے اور انہوں نے پیچھے سے بچڑا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے کہیں کہ کیا اللہ سے تم نے عہد لیا ہوا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر وہ بات کرتے ہو، کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، بلکہ جو گناہ کمائے اس کی خطا اس کو گھیر لے گی۔ فاولئک اصحاب النار، یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ نہ عبادت کرنا صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ۔ وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ، تم میں سے تھوڑے۔ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم روح گردان ہو، منہ موڑنے والے ہو۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسی بات والدین کے سامنے نہ کی جائے اور نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو۔ اپنے بدن اور مال سے دونوں طرح سے ان کی بہت خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے، ان سے گفتگو کرنے اور تمام کاموں میں ایک تو ان کا ادب کرے اور دوسرا ان سے خوش دلی کے ساتھ پیش آئے۔
اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کے پاس حاضر رہے، اور اگر والدین وفات پا جائیں تو چاہیے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن پڑھے، مساجد بنوائے، مدارس بنائے، پھر ان کی جائز وصیتوں کو پورا کرے، جن کے ساتھ وہ اچھے تھے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے، اور اگر والدین خدا نخواستہ گناہوں کے عادی ہوں تو بھی ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے نا گفتگو کی جائے، ان کو اصلاح کی طرف بھی نرمی کے ساتھ لایا جائے۔ حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، پھر دوسرے رشتہ داروں کا، پھر غیروں کا، غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، اور پھر مساکین کا۔ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنے کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے کسی کو گالی دی تھی، یعنی دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ بھی اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں سے اچھی بات کہنا، نیکی کے کاموں کی طرف بلانا، بیان کرنا، درس کرنا، واعظ اور نصیحت کرنا، نیز اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقام اور مرتبے کا بیان، اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق جاننا، سمجھانا، علم دین سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، اور پھر دوسروں کو بھی اس عمل کرنے کی تلقین کرنا، یہ سارے نیکی کے کام ہیں۔ لوگوں کے ساتھ اس انداز میں گفتگو کی جائے کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں کو بھی نیک بنانے میں ہمیں اتنا ہی حریص ہونا چاہیے جتنا کہ ہمیں خود نیک بننے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک بنائے، ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔